سوشل سیز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی کر کے ہمارا چینل پہلے سبسکرائب کر دیں اور اس بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے جرائم کچھ یہ ہیں۔ مشرف کو ملک میں 2007 میں ایمرجنسی کا نفاذ کرنے پر گرفتار کرنے کا حکم دیا، جبکہ بہادر کمانڈر گرفتاری کے ڈر سے کمرہ عدالت سے بھاگ گیا۔ 2011 میں CDA حکام کو عدالتی حکم نہ ماننے کے جرم میں جیل بھجوا دیا۔ فیس بک پر توہین آمیز حقوں کے کیس کی سماعت کرتے ہوئے پورے ملک میں فیس بک کو بند کرنے کا حکم دیا، جس پر فیس بک کے حکام کو مجبور ہو کر پاکستانی حکام کے ساتھ تعاون کرنا پڑا اور گستاخانہ مواد ہٹانے کی یقین دہانی کرائی۔ عمران خان کے دھرنے کو غیر قانونی قرار دے کر اسے ہٹانے کے احکامات جاری کیے۔ ویلنٹائن ڈے منانے کے خلاف حکم جاری کیا۔ آرمی پریڈ گراؤنڈ کو اسپیچ کارنر کے نام سے منسوب کر کے جلسے اور تقریروں کے لیے مختص کر دیا تاکہ دھرنا یا جلوس کی وجہ سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہریوں کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تحریک لبیک کے فیض آباد دھرنے میں آرمی چیف کی ضامن بننے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ فوج کو سیاسی معاملات میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ مشرف کو گرفتار کر کے پاکستان لانے اور عدالت کے سامنے روبرو پیش کرنے کا حکم دیا۔ زلفی بخاری کا نام واچ لسٹ میں سے نکالنے پر ذمہ داران کو جواب طلب کیا اور برہمی کا اظہار کیا کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ملک کی تحریک میں پہلی بار شوکت صدیق نے اپنے آپ کو سرعام احتساب کے لیے پیش کر دیا اور کہا کہ مجھ پر لگنے والے الزامات کا اوپن ٹرائل کیا جائے تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ مجھ پر کیا الزامات ہیں اور میں نے کیا کرپشن کی ہے۔ پرائیویٹ اسکول مافیا کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ان کو چھٹیوں کے دوران بھاری فیس لینے سے منع کیا تو چیف جسٹس ثاقب نثار نے صدیقی صاحب کے اس فیصلے کو منسوخ کر دیا۔ چیف جسٹس نثار کے مس کنڈکٹ اور اختیارات سے تجاوز کرنے کے بارے پر درخواستوں کو قبول کیا۔ عدلیہ کو غیر سیاسی کردار ادا کرنے کی نصیحت کی اور اپنی تقریروں میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے پر زور دیا۔ خفیہ ایجنسیوں کی عدالتی معاملات میں مداخلت کے مخالف کی اور اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی۔ اداروں کو اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کرنے کا حکم دیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے معروف اور مصروف اور قابل ترین وکیل ہونے کے باوجود مصنف کے فرائض انجام دینے کو ایک عظیم فریضہ سمجھا۔ صدر اور چیئرمین جیسے بڑے عہدے رکھنے کے باوجود اس پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں۔ ختم النبوت کے خلف نامے میں ترمیم کی بابت راجہ ظفر الحق کی رپورٹ کو سامنے لا کر نون لیگ اور تحریک انصاف میں منافقوں کو بے نقاب کیا اور عوام کو اس قبیح فعل کے حقائق بتائے۔ CSS میں آرمی کوٹا ختم کرنے کا حکم دیا تاکہ پولیس اور انتظامیہ جیسے اہم عہدوں میں سے فوج کے براہ راست مداخلت کو روکا جا سکے۔ ان پہ الزام آخر کیا ہے؟ وہ CDA حکام جن کو شوکت صدیقی نے عدالت کا حکم نہ ماننے پر جیل میں ڈالا اور اسی CDA حکام نے اس پر اپنی سرکاری گھر کی آرائش کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام لگایا۔ دھرنے میں جناب عزت مابوٹوں والی خلائی مخلوق کے کردار کو تنقید کا نشانہ بنا کر اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ اسلام آباد بار میں تقریر کرتے ہوئے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ اس لیے اپنا بغض نکال رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخانہ پینچرز کو بلاک کرنے
اور بلاگرز کو گرفتاری کرنے کا حکم دیا۔ ایک واحد شخص جو سب سے الجھ کر حق کی بات کر رہا ہے، جس کے مخص اس وجہ سے کردار کشی کی جا رہی ہے کہ وہ سیاستدانوں یا خلائی مخلوق کے بوٹ چاٹنے کے بجائے ملک کی بہتری اور بھلائی کی بات کر رہا ہے۔ جسٹس شوکت صدیقی صاحب موجودہ دور کے سب سے قابل اور ایماندار جج ہیں، جن کے فیصلے پڑھ کر واقعی ان کے ملک و ملت کے ساتھ خلوص کا گمان ہوتا ہے۔ مگر چلیے، ہے رسم یہاں کی، کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہدایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، کال، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور اپنی فیملی ممبر سے بھی شیئر کیجیے۔ یقین کیجیے، اس میں آپ کا بامشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کے شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔